الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا ہے، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، اور دوسرا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتہ بات چل رہی تھی، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ جو انسان رمضان کو پائے اس کی ناقدری کرے تو اس پر کیا وعید آتی، اس پر کیا نقصان ہوتا ہے، اور رمضان کے فضیلت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حدیث ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے کہ تشریف رکھتے ہوئے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو 3 سیڑھیوں پر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ ممبر جب بنایا جائے تو 4 سیڑھیوں کا بنانی چاہیے، اور اس سے یہ حدیث سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ ممبر ہو تو 4 سیڑھیوں والا ہونی چاہیے، 3 سیڑھیوں والا نہیں۔ حالانکہ جو ممبر بنایا گیا ہے وہ ضرورتاً ہے، یعنی جب پہلے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر دیکھا جائے تو صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے تو دکھنے کے واسطے اونچے مقام کے لیے وہ جگہ بنائی گئی، تو یہ اس وجہ سے ممبر کو بنایا گیا۔ دوسرا وجہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 سیڑھیوں پر رکھے تو 4ویں سیڑھی کو اللہ کے نبی تشریف رکھے، ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا ہوگا لیکن بیٹھتے وقت تیسرے ہی سیڑھی پر بیٹھا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 سیڑھی ہے تو کریکٹ نہیں، 4 سیڑھی کریکٹ، یہ مسئلہ نکالنا بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث کے اندر آ جائے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہا تو صحابہ کو تعجب ہوا۔ تو جب خطبہ وغیرہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی آج ہم نے آپ سے ایک نئی چیز دیکھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہتے ہوئے جا رہے تھے، تو کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ کرے اس کے لیے بربادی ہو، ہلاکت۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جس کے بوڑھے ماں باپ ہو اور وہ انسان اس کی ان ماں باپ کی خدمت نہ کیا ہو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان بھی برباد اور ہلاکت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری قدم پر سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، جو انسان میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے تو اس پر بربادی اور ہلاکت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ 3، اسی وجہ سے میں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اب اس حدیث کے کچھ اندرونی چلتے ہیں، کچھ اندرونی باتیں سمجھتے ہوئے، کچھ مسائل کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا انسان پر جب رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے رمضان کی قدردانی اور اس کی روزوں کو ضرور رکھنی چاہیے، اور اپنے اوپر کسی نہ کسی طرح اپنے لیے جہنم سے چھٹکارا کا حق حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ، کیونکہ اس کے رمضان کے اندر بہت سارے فضیلتیں، آگے بات آئے گی، تو باقی دو باتوں کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد رمضان کے بارے میں پھر بتاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بولے تو کیا ہے؟ تو ماں باپ جب تک اگر وہ کمانے کے لائق ہیں تو وہ اپنا کہتے ہیں کہ بچہ بیٹا تو کما لے گا، تو خوش رہا تو بس، ہمارا دیکھا نہیں تو بھی پرواہ نہیں، ہمارا پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ تو اس وقت بچے کو اختیار ہے، بیٹے کو اختیار ہو، اپنی آرام کی زندگی وہ گزار سکتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا ذرا ہمارا بھی دیکھتے رہو، ذرا ہمارا بھی خرچہ دینا ہے، ذرا ہمارے بھی ذمہ پورا کر۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کو پیسے کے معاملے کے حساب سے، ماں باپ کا لین دین کے حساب سے۔ خدمت کسے کہتے ہیں؟ ہر کام، ماں باپ کے پیر دبانا ہو، ان کے ضروریات پورا کرنا ہو، ان کے کام کرنا ہو، ان کے دوائیاں لانا ہو، یہ جتنے بھی خدمت کی چیزیں ہیں وہ سب خدمت کے اندر آتی ہے، وہ خدمت کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نافرمان ہو، نان مسلم ہو، تو تب بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ نان مسلم ہو تب بھی ان کی قدردانی کرنا، ان کی عزت کرنا، یعنی ماں باپ اگر مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، تب بھی ان کی قدردانی اور ان کی عزت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اتنا حق ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور جتنے بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، ہر ایک جگہ جہاں پر بھی ماں باپ کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مثلا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ہی کرو گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے۔ ساتھ میں دوسرا وعدہ بھی اللہ نے لیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کا معاملہ کرو گے۔ تو ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ماں باپ کا درجہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو کسی بھی طرح اپنے ماں باپ کو راضی کر کے ہی جانی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ تھے انہاں کو ستا کو ان کو خبر کو بھیجنے کو رہتے ہیں، بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے میں تو جب تک زندہ تھا، ماں باپ زندہ تھے، ان کو تو میں نے ستا کر دیا ہے، لیکن اب میں ان سے معافی کیسے مانگوں؟ یہی مسئلہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ جب تک ماں باپ تھے ان کی صحیح معنی میں میں عزت نہیں کر سکا، اب وہ قبر سے دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں، تو میں ان کو کس طرح راضی کروں؟ تو پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ تیرے ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں تو ماں باپ کے رشتہ دار یعنی خالہ ہے، ماں باپ کے ماں کے طرف سے خالہ ہے، بڑمی ہے، ان لوگوں کا ادب و احترام کر، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر۔ دوسرا باپ کی طرف ہے تو اس کے لیے تایا ہے، چچا ہے، ان لوگوں کو راضی کر، ان لوگوں کو خوش کر۔ ایک تو ان لوگوں کے ساتھ خوشی کا معاملہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ان کے نام سے صدقہ خیرات، ان کے نام سے نیک اعمال وغیرہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی پہنچائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی بھی کرا دے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان دنیا سے جن کے ماں باپ چل گئے ہوں ان کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل پر عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ تو ماں باپ کی قدر کرنا ہر انسان پر زیادہ ہی ضروری ہے۔ تو یہ اگر نہیں کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کے بددعائے کا مستحق بن جائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو جا۔ اور ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بددعا کرے
اور تمام انبیاء کے جو سردار ہیں وہ آمین کہے، تو جب دونوں کی بددعا اور آمین دونوں مل جائیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے، جیسے تو ہم لوگ تو عام انسان اگر کوئی اچھا انسان ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ڈر لگتا ہے بعض مرتبہ کہ نظر لگ جاتا کیا کہ عام انسان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نظر لگ جاتا کیا تو ہو جاتا کیا کہ ان رو کو مرتا، کئی کو ان رو کو مرتا، ان بدوے دے ڈالتے ہیں، اس طرح ہم ڈرتے ہیں عام انسان سے۔ جب اتنا ہم ڈرتے ہیں تو جب جبرائیل علیہ السلام ہے، ادھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ لوگ جب بددعا کرے تو ہمارا کیا بن سکتا ہے، ان سے کتنا ہمیں ڈرنی چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے انسان کو چاہیے کہ ان پر درود پڑھے۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں، مثلا آج ہم لوگ جمعہ کا بیان کر رہے ہیں، اب پورا جمعہ میں کتنے بار اللہ کے نبی کا نام آئے کہ اتنے بار درود پڑھنا، تو پہلی بات تو مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ اتنے بار درود پڑھنا ہی مستحب طریقہ ہے۔ اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر ایک بار جب اللہ کا نبی کا نام آئے درود پڑھے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ لیکن واجبی طریقہ یہ ہے کہ پورے مجلس کے اندر، یعنی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنا بھی بیان ہوتا ہو، جتنے بھی مرتبہ اللہ کا نبی کا نام آتا ہو، تو ایک مرتبہ کم سے کم درود پڑھنا یہ تو واجب ہے۔ اگر جب بھی درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان اس بد دعا کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس لیے پورے مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ تو بھی ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنی چاہیے۔ اور جیسے کہ تعلیم کا وقت ہے، ہم لوگ تعلیم وغیرہ کرتے ہیں، تو تعلیم کے اندر جتنے بھی مرتبہ اللہ کے نبی کا نام آئے تو کم سے کم ایک مرتبہ تو بھی درود پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو درود پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اب رمضان کا مسئلہ ہے، تو رمضان کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نارملی 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ آدمی جو روزے دار ہو اور افطار کے وقت جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ روزے دار کی حالت ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں دعا کرنے کی نہیں بس بلکہ سامان جوڑنے کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے، کو کہاں بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کہاں زیادہ پر کیا ملتا ہے، اس طرح کی حالت ہماری بڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ افطار کے وقت، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا صحیح ڈھنگ سے کرنی چاہیے۔ وہ صحیح ڈھنگ سامنے کھانا رکھ لے کو کرو بولے تو وہ آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامنے بونڈے ہے، بجا ہے، سب بھی وہ خوشبو ناک میں جاتے رہتی، اس کے طرف کھانے کی طرف دماغ جاتے رہتا۔ لیکن ایک سوئی کے ساتھ دعا کریں گے تو تبھی جا کر دعا قبول ہوگی۔ دعا ایسی چیز ہے اگر ہم ایک سوئی سے کریں گے تو تبھی جا کر قبول ہوگی۔ مثلا کوئی ماں باپ ہو، اپنے بچے کو بلا رہے ہو، یا بچہ اپنے ماں باپ کو بلا رہا ہو، ماں باپ کو بچہ بلاتا ہے، امی امی بول کر بلاتا ہے، ماں ہے نا ٹی وی کے اندر لگی ہوئی ہے، یا ہے نا فون کے اندر لگو ہے نا آبول بولے تو بچے کو کوئی بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ماں باپ بھی بچے کو بلا رہے ہوں کوئی کام کے لیے، بچہ فون میں لگا ہوا ہے، بلاتے ہیں تو بھی بچہ سنالنا نہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسری طرف اس کا دھیان ہے۔ تو جس طرح وہ انسان، اسی طرح جب انسان اس کا پورا دھیان کھانے کے اندر لگا ہو اور صرف زبان کہہ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ مجھے وہ ہو جانا، اللہ مجھے یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا بول کر دعا کر رہا ہے، دھیان پورا کھانے کے اندر ہے اور زبان ایک ہی چلتی ہے کہ اللہ مجھے یہ پاس ہو جانا، یہ مل جانا، وہ مل جانا بول کر دعا کر رہا ہے، تو دماغ جب حاضر نہیں ہے تو جب دعا کریں گے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے دماغ کا حاضر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دماغ اس لیے دعا افطار سے پہلے اپنے مسجد کے اندر آئے یا الگ کوئی جگہ جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کو، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر لینے کو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو کاکا پکڑنے کو، یعنی جیسے ماں باپ سے کوئی چیز لینا ہے تو بچہ ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، ابا تمہیں اچھے کرتے، مجھے کیا ہونا کو دلاتے کہتے نا، ایسا ایسا بول کر تو تھوڑا موٹا اپنی زبان سے جو بھی چھوٹی موٹی تعریف ہوتی ہے وہ بچہ کرتا ہے، اس کے بعد باپ کو کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز ہونی ہے۔ اسی طرح بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعریف کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گا اور دھیان ایک طرف رہے گا تو جب جا کر دعا قبول ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک بات تو یہ۔
दूसरा, मजलूम इंसान की दुआ कबूल होती है, यानी कोई इंसान किसी दूसरे पर जुल्म करता है तो उस मजलूम की दुआ जरूर कबूल होती है। इसके अंदर मुसलमान नॉन मुस्लिम सब बराबर है। अगर किसी इंसान पर जुल्म हुआ, वो दुआ बदुआ या दुआ जो भी करना है करता है तो अल्लाह ताला उसको फौरन कबूल फरमा लेते हैं। तीसरा, आदिल बादशाह की। आदिल बादशाह अगर कोई इंसान दुआ करता है सही फैसला करने वाला तो उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। तो एक तो ये तो अब रमजान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये होती है कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर बहुत कम तशरीफ लाते थे, यानी इतना ज्यादा इबादत करते थे कि वो बिस्तर पर आको सोए सुता टाइम भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते थे। इतना ज्यादा इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और रमजान के अंदर रोजे रखने वाले के लिए फजीलत क्या है? तो जो इंसान रमजान के अंदर रोजे रखता है और दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फरिश्तों को मुतय्यन करते हैं कि फरिश्तों जो भी रोजेदार दुआ करे उसके लिए आमीन कहने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तक के अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को भी अल्लाह ताला काम में लगा देते हैं। जो भी इंसान रोजेदार दुआ करे उसके लिए आमीन कहो, उसके लिए आमीन कहो बोलकर तमाम फरिश्तों को काम पर लगा देते हैं। और रोजेदार की सहरी भी इबादत है, रोजेदार सहरी खाना भी इबादत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बरकत का खाना है, ये खाने से इंसान को ताकत मिलती है। आज लोग क्या करते हैं, सहरी को खाने को अवॉइड करते हैं कि छोड़ देते हैं कि कभी खा लिए कभी नहीं, ऐसा रोजा रख लेंगे, ऐसा कहकर लोग रहते हैं। हालांकि वो सही तरीका नहीं है। अगरचे के रोजा हो जाता है, रोजे अगर बगैर सहरी के रोजा करना कैसा है, तो उसका जवाब यह है कि अगर कोई इंसान बगैर सहरी के रोजा रख लेता है तो रोजा तो हो जाएगा, रोजे की पूरी फजीलत मिल जाएगी, पूरा सवाब मिल जाएगा, लेकिन सहरी करने का जो फजीलत है, सहरी करने जो इबादत है, सहरी का खाने की जो बरकत है वो इंसान को हासिल नहीं होगी। इसलिए इंसान को सहरी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो बरकत वाला खाना भी है और इसके अंदर ताकत भी है और भी बहुत सारी फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। और इसी तरह रोजेदार अगर रमजान के अंदर रोजा के अंदर नमाज पढ़ता है तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बैहक़ी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान रमजान के महीने में अगर एक सजदा करता है तो उसका 1500 नेकियां उसके लिए लिखी जाती है। अब हम देखें, नमाज के अंदर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितने सजदे हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितने सजदे हैं, तरावी पढ़ते हैं तो उसके अंदर कितने सजदे हैं। तो इस तरह हम तरावी 20 रकात पढ़े उसके अंदर 40 सजदे करते हैं। एक सजदे पर अगर हम 1500 नेकियां हमें मिलती है तो उस पर 40 सजदों पर कितने हजार नेकियां हमें मिल जाती। तो इस तरह बहुत सारी हर एक सजदे पर एक 1500 नेकियां उसके लिए लिखी जाती है। एक फजीलत तो ये है। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान एक सजदा रमजान के महीने में करता है तो उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल बना दिया जाता है और उसके अंदर याकूत और जमरजुद के मोतियां, कंकर या मोतियां समझे, हीरे समझे, इस तरह के पत्थर वगैरह उसके अंदर लगाए जाते हैं और उसके लिए एक दरख्त लगाया जाता है जन्नत के अंदर हर एक सजदे के बदले। अब इन कितने सजदे करेगा उतने ज्यादा महल उसके लिए तैयार होंगे, जितने सजदे करेगा उतने 1500 नेकियां उसके लिए लिखी जाएगी, जितने सजदे करेगा जन्नत के अंदर उतने दरख्त उसके लिए लगाए जाएंगे और हर एक दरख्त का साया इतना बड़ा होगा कि जिसके अंदर ऊंट अगर 500 साल तक चलता रहे तो उसका साया खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा दरख्त उसके लिए लगाया जाएगा। और उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, फरिश्ते उसके दुआ पर आमीन कहते हैं। तो इतनी सारी फजीलत तरावी के और दूसरे नमाजों के, यानी ये सिर्फ तरावी ही नहीं, रमजान के अंदर जो भी नमाज पढ़े, चाहे फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़े, नफिल पढ़े, तरावी पढ़े या कोई भी नफिल नमाज पढ़े, तो जितने भी नमाज पढ़ेंगे हर एक सजदे के बदले में 3-4 फजीलतें भी इंसान को हासिल होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रमजान की सही कदरदानी करनी चाहिए। अब बात रही कि जो इंसान दुआ करता है उसकी दुआ को कोई 3 चीजों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर मिल जाती है। पहले अल्लाह ताला उसको जो चीज जरूरत है वही चीज, यानी दुआ मैंने मांगा फलानी चीज की, मसलन मैंने मांगा या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे बोलकर दुआ मांगा,
تو اللہ تعالیٰ وہ گاڑی عطا فرمائیں گے۔ پہلی تو یہ، اگر وہ گاڑی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے نہیں دے رہے ہیں تو اس دعا کے بدلے میں کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہم پر آ رہی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، یعنی اس دعا کی برکت سے۔ وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوئی تو بھی وہ دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے، دوسرا دعا کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تیسرا، دعا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی نہیں دیا، کوئی مصیبت پریشانی کو بھی نہیں ہٹایا تو تیسرے چیز اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت ثواب اٹھا کر دیں گے، تو بندہ کہے گا کہ اللہ یہ نیک کام تو میں کیا نہیں، اتنا ثواب مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا کے اندر دعا کرتا تھا، وہ دعا کو تو قبول نہیں ہوا سمجھتا تھا، لیکن میں نے اس کو آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے، دیکھ اس کا فضیلت یہ دے رہا ہوں، اس کا ثواب یہ دے رہا ہوں، اس کا بدلہ یہ دے رہا ہوں کہہ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ثواب دیں گے۔ تو جب بندہ کہے گا کہ اللہ کاش دنیا کے اندر کوئی سی دعا قبول ہوئی نہیں تو بھی جاتا تھا نا، اچھا رہتا تھا، دعا قبول ہوئی نہیں تو اچھا رہتا، اس طرح بندہ چاہے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دعا کر کر مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنی چاہیے، اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو دو چیزوں کو کرے۔ ایک یہ ہے کہ جلدی نہ کرے، یعنی اب دعا کرے صبح میں 11 بجے دعا کرے 12 بجے مجھے مل جانا بولے تو ایسا کبھی ہونے جاتی نہیں ہے۔ فوراً دعا کے فیصلے اتر جانا بولے تو ایسا ہم کیا بھی مستجاب الدعوات بھی نہیں ہے، ویسے اعمال بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ فوراً دعا کرے یا اللہ بارش ہونا بولے تو بارش پڑ جانے کے واسطے۔ یہ کوئی ہم مستجاب الدعوات والے اعمال بھی ہمارے پاس نہیں اور نہ ہم مستجاب الدعوات ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد اس سے مایوس نہیں ہونا، کتنا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا نہیں ہے، کتنا کو دعا کرنا میں بھی تو کو بول کر اس طرح مایوس بھی انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے، اور رمضان کے اندر جو انسان اللہ تعالیٰ ہر رات ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو وہ چیز عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت کر دوں، کوئی ہے توبہ قبول کرنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے تو فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے۔ تو ایک فضیلت یہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ انسان کے لیے ڈھال کہتے ہیں جیسے تلوار اگر مارتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ایک پلیٹ کے جیسا ایک چیز ہوتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو تیروں سے تلواروں سے حفاظت کے لیے وہ چیز استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ڈھال ہے انسان کے واسطے، روزہ انسان کے واسطے ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا، جو انسان کو شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے بچائے گا، جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ تین چیزیں اس ڈھال سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 1 شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، نمبر 2 جہنم سے حفاظت ہوتی ہے، نمبر 3 اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ اور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے، نمبر 1 جھوٹ سے، نمبر 2 غیبت سے، یہ دونوں چیزوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بعد میں قضا کرے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں روزہ تو فاسد نہیں ہوتا لیکن اس کو روزہ رکھو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزہ رکھنا شام تک روزہ رہا بھوکا رہا کیا تو ثواب ملتا، کیا بولے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کی نہ برکت اسے حاصل ہوگی، روزے کا ثواب حاصل ہوگا، روزے کا ثواب بھی ملتا نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان روزہ رکھو بھی کیا بھی فائدہ نہیں، خالی بھوکا رہنے کے علاوہ اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ملتی، کوئی ثواب اسے نہیں ملتا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اسے نہیں ملتا، روزے کی فضیلت، روزے کی برکت، روزے کی نورانیت جتنی بھی چیزیں ہیں کیا بھی نہیں ملتا، بس ان بھوکا رہتا ہے۔
क्यों ये हुआ? रोजे की हालत के अंदर झूठ बोलने की वजह से। बाज़ उलमा तो साफ फरमाते हैं रोजा टूट गया है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा रोजे की हालत में गीबत नहीं करनी चाहिए। रोजे की हालत में दूसरों की गीबत करना, गीबत किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी गीबत क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चीज किसी इंसान के पीठ पीछे बोले और वो उसके अंदर मौजूद भी हो, तो वो बात जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो उसको नापसंद हो, तो नापसंद करे, कराहत करे, तो इसी को गीबत कहा जाता है। मसलन समझे मैंने किसी के बारे में कहा कि आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसे कामा करता, वो बात सुनता है तो उसे पसंद आता नहीं वो बात, तो मैं उसके पीठ पीछे बोल रहा हूं, तो यही गीबत हो जाती है। तो सहाबाई ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो बात उसके अंदर है तो तभी इतना बोलता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तभी ये गीबत है। अगर वो उसके अगर नहीं है सो बात उसके ऊपर बोलता है तो तब तो ये झूठ हो जाता है, इल्जाम हो जाता है, तोहमत हो जाता है, तो इसलिए ये तो और भी बड़ा गुनाह हो जाता है। तो जो इंसान गीबत करता है तो उससे भी रोजा हट जाता है। इसका भी यही हुक्म है कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये रोजे की हालत में अगर कोई इंसान गीबत करता है तो उससे रोजा हट जाता है, टूट जाता है, फासिद हो जाता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं नहीं, रोजे की फजीलत, बरकत वगैरह इसे, सवाब वगैरह इसे नहीं मिलती। अक्सर उलमा यही कहते हैं कि रोजे की फजीलत उसे नहीं मिलती, इसलिए रोजे की हालत में गीबत वगैरह, झूठ वगैरह नहीं बोलनी चाहिए। रोजा सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दे, रोजा हर चीज का हुआ करता है। आंख का भी रोजा हुआ करता है, क्या? रोजे की हालत में बुरी चीज नहीं देखना। कान का भी रोजा हुआ करता है कि रोजे की हालत में गलत का बातें नहीं सुनना। जैसे कि आमतौर पर फ्रेंड्स वगैरह बैठते हैं, गेट टुगेदर का बैठकर बातें करते हैं, गेट टुगेदर करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्रेंड्स होने की वजह से जरा गंदी बातें भी आ जाती है, गंदी बातें आ जाती है, वो बे ये बे कैसे कहते हैं कि सब बे आ जाते हैं। तो इस तरह गेट टुगेदर के वक्त ऐसे बातें करते हैं, तो रोजे की हालत में ऐसी बातें करने से भी अपने आप को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी एक किस्म की गंदी बातें हैं, ये भी एक किस्म की गालियां हैं। एक तो गालियां होती है, साथ ही साथ गाने, बाज लोग गाने सुनते हैं। गाने सुनना बोले तो खाली हेडफोन्स लगा ले को सुनना कोई जरूरी नहीं, जैसे रिंगटोन लगा लिया किसी ने, अब रोजे की हालत में वो बजता है, वो भी तो गाना सुनना होता है। किसी रोजे की हालत में फोन बज रहा है और वो उसके अंदर गाना निकल रहा है, तो ये भी कान के रोजे की हालत में गाना सुनना हुआ। इस तरह रोजे की हालत में ये गाना सुनना भी बुरी चीज होती है। तो रोजा कान का भी होनी चाहिए, रोजा आंख का भी होनी चाहिए, रोजा दिमाग और दिल का भी होनी चाहिए। दिल और दिमाग का क्या है? ख्यालात का आना, बुरे ख्यालात आना। एक होता है वो हो वो चाहना, वो हो वो चाहे तो कोई पकड़ नहीं है, उस पर कोई पकड़ भी नहीं। दूसरा है होना बोलकर ख्याल लाना, ख्याल लाना, मसलन व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा था, कोई चीज कर रहा था, तो उसके अंदर ऐड वगैरह आ जाते हैं अचानक फोन के अंदर, तो उसके अंदर गंदी गंदी चीजें बात के आ जाते हैं, कोई चीज के अंदर अलग सलग चीजें आ जाती हैं, गलत सलग चीजें आ जाती हैं, तो ये देखकर इंसान के अंदर ख्यालात आ जाते हैं। तो ये ख्यालात को आना और ख्यालात का लाना ये भी रोजे के अंदर मुफसिद है, रोजे को सवाब में कमी करने वाली चीज है। इसलिए ऐसी चीजों से भी अपने आप को बचानी चाहिए कि रोजे की हालत में बुरी चीजों को ना देखे। आंख का भी हिफाजत होना रोजे की हालत में, कान का भी हिफाजत होना, जुबान का भी हिफाजत होना, हाथ पांव का भी हिफाजत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जुबान की भी हिफाजत, हाथ पांव की हिफाजत का होना ये भी ज्यादा जरूरी है। और रमजान के रोजे ऐसी चीज है कि अगर इसकी फजीलत में अगर कोई इंसान अगर एक रमजान के हालत में घर बैठा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान पर रोजा फर्ज है, सही सलामत है, बीमारी कुछ नहीं, सफर में भी नहीं, घर में है, कोई परेशानी नहीं, फिर भी रोजा नहीं रखता है, तो उसके लिए अगर पूरी उम्र चाहे वो कयामत तक उसे उम्र मिले, यानी वो कितने 100 साल तो भी रह दे, उतने 100 साल तक नफिल रोजा उस कज़े के अंदर पूरा करता रहे, तो उस कज़े का सवाब नहीं मिलेगा। यानी जो रोजा रमजान के अंदर रखने पर जितना सवाब मिलता है, वो सवाब कज़ा रोजे के तौर पर कितने भी रोजे रखे तो उसकी फजीलत हासिल नहीं होगी। हाँ, अब इंसान रोजा कज़ा करता ना बोले तो कज़ा करने का मतलब यह है कि वो रोजा नागा हुआ उसको पूरा कर रहा है, वैसा उसके बारे में सवाल जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला के पास अगर कोई इंसान
रमजान में रोजा छोड़ दिया, बाद में उसको कज़ा कर दिया, तो अल्लाह ताला वो रोजे के बारे में नहीं पूछेगा कि तू कज़ा करा, रोजा कहीं छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कहेगा कि कज़ा तो कर दिया, उसके बारे में सवाल नहीं होगा। लेकिन सवाब मिलता क्या वैसा? रमजान के अंदर जो रोजा रखा वैसा रोजे का सवाब बाद में रखने पर मिलता क्या? बोले तो वह सवाब नहीं मिलता, बस उसके अटेंडेंस पड़ जाती है कि ये भी रमजान में एक रोजा रखा, लेकिन उतना सवाब इसके लिए नहीं मिलता। इसलिए इंसान को चाहिए कि रमजान की सही कदरदानी करनी चाहिए। ये महीना नेकियों का महीना है, जितने आमाल ज्यादा करेंगे उतने आमाल फजीलत ज्यादा होगी। रमजान की तैयारी भी अच्छी तरह करनी चाहिए, और रमजान के अंदर बहुत सारे आमाल हैं जिसको हम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा करनी चाहिए। इस महीने के अंदर पहले ये है कि अपने आप को फारिग करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या है फारिग क्यों करना? यानी जितने भी काम है उसके लिए पूरा तैयार होनी चाहिए, उसके लिए जितने भी मसरूफियात हैं वो कामों को छोड़कर आमाल की तरफ, जितने आमाल ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सवाब। जैसे कि मैंने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की अभी हदीस सुनाई है कि जो इंसान एक सजदा करता है तो 1500 नेकियां मिलती है, और जितने 100 सजदा कर पर सवाब तो 1500 नेकियां मिल गई। साथ ही साथ उसके लिए जन्नत में दरख्त भी लगा दिया गया, साथ ही साथ उसको जन्नत में महल भी बना दिया गया, साथ ही साथ उसके लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। इतनी सारी फजीलतें सिर्फ एक सजदे पर हैं। अब उसमें कितने सारे आमाल करेगा उतना ज्यादा उसके लिए सवाब मिलेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि रमजान की सही कदरदानी करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।